اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 148 149۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کی کارگزاریوں کا، ان کی خباثتوں کا اور ان کی بدخصلتوں کا ذکر تھا، اور مسلمانوں کو بھی ہدایت تھی کہ مسلمان منافقوں کی طرح کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ منافقین کی ایک عادت ہے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں اور کافروں کے پاس سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی کرنے سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس بھی آتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی بھی خوشامد کرتے ہیں، یہ سب دنیا کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عزت تو ہمارے قبضے میں، اگر اللہ عزت دینا نہ چاہیں تو کون کس کو عزت دے سکتا ہے؟ ساری دنیا مل کے بھی اسے عزت نہیں دے سکتی۔ عزت تو اللہ کے قبضے میں، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو مسلمان سے ہی دوستی کرنی چاہیے، کافروں سے دلی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ باقی احسان کرنا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا ایک الگ میٹر ہے، وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے منع نہیں کیا۔ پھر منافقین کے حشر اور ان کے برے انجام کو بھی ذکر کیا کہ منافقین کافروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے وہ کل جہنم میں بھی سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا مرنے سے پہلے بھی اگر کسی نے سچی توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، مخلص بن گئے، قرآن اللہ سے انہوں نے اپنا تعلق ایک دم مضبوط کر لیا، مطلب کیا؟ شریعت سے، دین سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ تب ان کو منافقین نہیں کہا جائے گا، منافقین سے مومنوں کے فہرست میں لوگ آ جائیں گے، اور مومنوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا بہترین برتاؤ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کے کیا ہونے والا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، بڑی مہربانی کے ساتھ فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانو گے، شکر ادا کرو گے، تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے؟ اللہ تو بڑے قدردان ہیں، شاکرن علیما، بڑا ہی جاننے والے، چھوٹی سی نیکی پر بہت کچھ دیتے اللہ تعالیٰ، تو تم نیکی کر کے دکھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث قدسی ہے، بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں 2 قدم، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے بندوں کے ساتھ۔ اللہ قدردان ہے۔ تو یہ پچھلی آیتوں میں کہا گیا۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بتایا ہے کہ جب کبھی بھی کسی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچے، اور مسلمانوں کو تو تکلیف کافروں سے پہنچتی ہے، منافقوں سے پہنچتی ہے، کسی سے بھی پہنچ سکتی ہے، تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑی بری بات ہے۔ اب اس بری بات کا اظہار کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ فرما اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے، کس بات کو؟ الجہر بالسوء من القول، بری بات کو علانیہ کہنا، کوئی بری بات پیش آ گئی، اس بری بات کو زور سے بولنا، الجہر کہتے ہیں زور سے۔ جہری نماز بولتے، دیکھو نماز جہری، فجر، مغرب، عشاء ایک جہری نماز بولتے، ظہر اثر کو سری نماز بولتے ہیں۔ سر کا معنی قرآن میں نا سرًا وعلانیہ، سر کے معنی چھپا کر، اس میں قرأت
سنائی نہیں دیتی، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں سنائی دیتی ہے، زور سے پڑھتے ہیں ائمہ۔ تو الجہر بالسوء من القول، بری بات ہے، سوء کے معنی برائی، قول کے معنی بات، تو بری بات کا اظہار کرنا، بری بات کو زور سے بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی سے آدمی کو تکلیف ہو گئی، اب اس کا تذکرہ برے انداز میں سب کے سامنے کر رہا ہے، اس کو بولتے تانا دینا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہمیں سے پہلے تانا دینا، اللہ کی بات پسند نہیں۔ ایک آدمی کو تانا دینا نہیں سمجھ۔ اگر اس کے پیچھے بولا جائے اسے غیبت کہتے ہیں۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تانا دینے سے بھی منع کیا ہے، غیبت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لمزہ پر بھی اور پھر ہمزہ پر بھی، دونوں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی کہ ویل ہے ان کے لیے، بربادی ہے۔ سامنے سے برائی کرتا ہے، پیچھے سے برائی کرتا ہے، یہی ہے لمزہ ہمزہ، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے سورہ حجرات میں لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو تانا مت دو، ایک دوسرے کی بے عزتی مت کرو، برے لقب سے مت پکارو، تکلیف ہوتی ہے سامنے والے۔ تو بری بات کا اظہار کرنا، بری بات کو زور سے بولنا، پیچھے سے ہو سامنے سے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے، برے اخلاق میں داخل ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ دیکھو نا، کسی سے تکلیف پہنچی اس کے بارے میں بھی، لیکن فرمایا الا من ظلم، اس سے مستثنا ہے وہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیا جائے، مظلوم ہے، ان پر ظلم ہوا ہے۔ اب یہ مظلوم کیا کر سکتے ہیں؟ ظالموں کے اوپر جن کی حکومت ہے، ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں، ایسے حاکم ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں، پولیس ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ان کے پاس جا کر کے یہ کیا کر سکتا ہے؟ مظلوم اپنی فریاد رسی کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ انیائے کیا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ الا من ظلم، اللہ نے اجازت ان لوگوں کو دی ہے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو جو مظلوم ہے وہ کیا کر سکتے؟ جا کر کے جن سے ان کو تکلیف پہنچی ہے اس کے بارے میں جا کر کے چپکا چپ ٹائم پاس کرنے کے لیے راگ الاپتے رہنا، ان کی برائی بیان کرنا، اللہ کی بات پسند نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ کرنے کا چاہے جا کر کے ایسی جگہ کرو فریاد جہاں سے تمہارا ظلم کیا ہو، ختم ہو، تمہارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ ارے آدمی کو شکایت ہوتی ہے، ایک آدمی مال ہڑپ کرتا ہے، جائیداد قبضہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، مارتا ہے، توڑتا ہے، جب دیکھو تب تکلیف دیتے رہتا ہے، ٹارچر کرتے رہتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ مظلوم کیا کرے؟ فرمایا مظلوم کو اجازت ہے وہ جا کر کیا کرے؟ کسی کے سامنے، کسی کے سامنے کا مطلب جس کے سامنے وہ اپنا دکھڑا سنا ہے تو اس کا سولوشن مل سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ایسے لوگوں کو اجازت ہے۔ سمجھ رہے؟ ہم ایسا کرتے ہیں کیا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں جو ظالم ہے اس کی غیبت کرنا جائز ہے بول کر کے لے جا، آپ دیکھو تب ظالم کی غیبت صرف اس کے سامنے، اس کو غیبت بھی نہیں بولتے، ظالم کے بارے میں جا کر کس کے سامنے بولنا؟ ابھی کسی وکیل کو پکڑتا ہے آدمی، وکیل کو پکڑنا پڑتا ہے، جج کے پاس جانا تو پہلے وکیل کو پکڑنا پڑتا ہے، تو وکیل کے سامنے ساری باتیں رکھتے، بتا ایسا 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 ہوا، رکھ سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ میرے ساتھ ایسا 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 ہوا، اب سب کے سامنے بولے کیا فائدہ؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیریں بیان کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا وہ بد دعا کر سکتا ہے ظالم کو۔ اس سے مراد بری بات کو زور سے بولنا، بری بات زور سے بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں بد دعا کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی کسی کو بد دعا کرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، بد دعا مراد لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس۔ الا من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم ہو وہ بد دعا کر سکتا ہے، کس کے حق میں؟ ظالم کے حق میں۔ سمجھ رہے؟ اجازت ہے، اجازت ہے سو، ورنہ عزیمت نہیں ہے۔ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اخلاق، اونچے اخلاق ہیں
درگزر کرے. آگے آ رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ تفصیل کرتے ہیں کہ بد دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جب دیکھو تب بد دعا کرتے رہتے کسی کی. جو مظلوم ہے نا ان کو اجازت ہے کہ وہ کیا کریں, ظالم کے حق میں بد دعا کریں. حدیث میں آتا ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو, ان کے آہ سے بچو. ان کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے. ادھر بد دعا کیا, پھٹ سے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے, اس کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں. اور وہ قبول کرنے کے وقت میں قبول ہو ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا, کب کس کی دعا قبول کرنا, کب کس کی بد دعا قبول کرنا اللہ کو پتہ ہے. ہم جلد باز وہ الگ بات ہے. تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ ہم سب کو سمجھا دے. الا من ظلم. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں, جاننے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ باتوں کو سنتے ہیں. ایسا مت سمجھو کہ میں جو بھی بول رہا ہوں کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ سن رہے ہیں. کیا بول رہے ہو تم, کس کے بارے میں بول رہے ہو, کس کی برائی کر رہے ہو. آج تو لوگ بڑے بڑے ائمہ کی بھی برائی بولتے رہتے ہیں, اور دھڑلے سے تقریروں میں بھی بولتے رہتے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین اللہ والوں کے حق میں برائی بولو. ارے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو اجازت ہے, وہ بھی کس کے سامنے, ان لوگوں کے سامنے جس سے اس کے ظلم کا دفاع ہو سکتا ہو. ورنہ خامہ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ مظلوم بھی کیا نہیں کر سکتا مجلس میں کسی کی برائی. اب تمہارے اوپر کون سا ظلم ہوا ہے بھائی کہ تم ائمہ اکرام کے بارے میں بولتے رہتے ہو, جب دیکھو تب بد زبانی بدگمانی پھیلاتے رہتے ہو کہ ان کو حدیث نہیں سمجھ میں آئی, ہم کو سمجھ میں آئی. ہم ہیں اصل میں حدیث پر عمل کرنے والے, ان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. اپنی عاقبت اپنا انجام خراب کر رہے ہو اور کچھ نہیں. اور آدمی ایسے وقت میں ایمان سے محروم ہونے کا بھی چانس ہے. جو اس طرح سے جو ائمہ اکرام پر اللہ والوں پر جو الفاظ کستے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. کچھ تو ایسے بھی ہیں جو صحابہ پر بھی کیا کرتے ہیں. ابھی پرسوں دیکھا نہیں, اللہ حفاظت فرمائے, ارے بنگلور کا واقعہ نہیں معلوم کیا کہاں تک پہنچ گیا ہم لوگ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پتلا بنا کر کے مسلمانوں نے, اب یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے, یا تو یہ شیعہ ہو سکتے ہیں یا شیعہ سے متاثر سنی ہو سکتے ہیں, جنہوں نے کیا کیا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بول رہا ہوں میں کیونکہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے, نسبتی بردر بولے تو کیا سمجھ میں آئے. ام حبیبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, ان کے بھائی ہیں حضرت معاویہ. گالی چپل سے مار رہے, پتلا بنا کر جلا رہے. یہ ابھی کا واقعہ پرسوں, یہ 22 رجب ہو نا, رجب کے 22 میں کنڈے بنا کر کے کھاتے رہتے. یہ شیعہ لوگوں نے شروع کیا تھا, سنی لوگوں نے بھی اس کو کیا کر لیا. کیا کر رہے ہو, اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو, کچھ نہیں. دیکھو صحابہ کو نہیں چھوڑتے لوگ, ائمہ کو نہیں چھوڑتے, محدثین کو نہیں چھوڑتے, فقہا کو نہیں چھوڑتے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے میرے بھائی کہ آدمی برائی کو زور سے بولے, برائی کو سب کے سامنے کرے. سوچو, بری بات کو زور سے بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے, تو بری بات اگر کوئی کھلم کھلا کرے, برا کام اگر کھلم کھلا کرے تو اللہ کو یہ بات پسند ہوگی؟ نہیں سمجھ رہے. برا کام, بے حیائی کا کام, بدماشی کا, بے شرمی کا کام, بے پردگی کا کام برا نہیں ہے؟ نہیں سمجھے. شادیوں میں دیکھو آپ بے پردگی کیسی ہوتی ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کھلم کھلا کوئی آدمی برائی کرے. اب اس کی تفسیر آپ کھولتے جاؤ گے تو اس سے بہت سارے مسائل آپ کے ہو جائیں گے. اللہ کو کیا کیا بات پسند نہیں ہے. ایک آدمی بری بات مجلس میں کسی کے بارے میں کرتا ہے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں, تو برا کام سب کے سامنے کرا. شریعت, سنت, قرآن, حدیث کے خلاف کھلم کھلا اس کے خلاف ورزی, اللہ کو یہ بات پسند ہے. اب یہ شادی کے موقع پہ بہت زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ, اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کرنے سے ہم لوگ بعد میں روتے بیٹھتے 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد. طلاق ہوا, فلاں ہوا. ایسی شادی طلاق کچھ نہ ہونا سا, اور کیا ہونا سا. ایسی نکاح ٹوٹنا سوچ,
اور کچھ نہیں اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا کیا ہوتا ہے؟ انجام ہوتا ہے. اللہ جس چیز کو ناپسند کرے پھر اس کی خیریت نہیں. سمجھ رہے؟ اس لیے آدمی برائی تو کرنا نہیں چاہیے. اور یہ برائی اگر چھپ کے کیا تو تمہیں پرواہ نہیں. کھلم کھلا کتنی جرت کی بات ہے نہیں سمجھ. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے جاننے والے ہیں. تو بری بات ظاہر کرنا زور سے بولنا اللہ کو پسند ہے. فرمایا ان تبدوا خیرا. اب آگے ایک اور بات نیکی کے سلسلے میں. بری بات ہو گئی اب نیکی کی بات ہو رہی. کھلم کھلا نیکی تو کر سکتے کیا؟ برائی کرنا کھلم کھلا زور سے بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے. نیکی کرنا فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوا. اگر تم نیکی کو خیر کے کام کو ظاہر کرو جائز ہے. خیر کے کام کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چھپائیں گے تو ریاکاری کا دکھاوے کا اگر کوئی اندیشہ ہے تو چھپانا ہی اچھا ہے. لیکن کبھی کبھی خیر کے کام کو دکھانا بھی اچھا ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو کیا مل جائے؟ ترغیب مل جائے. جیسے امی ابا ہیں بچوں کے تو ان کو کبھی کبھی دکھاوا کرنا چاہیے. دکھاوا کا مطلب نیکی کے کام کو دکھانا چاہیے. کس کو؟ اپنی اولاد کو تاکہ اولاد کی تربیت ہو سکے. نہیں سمجھے؟ ماں زور سے قرآن پڑھ رہی ہے ماں نماز پڑھ رہی ہے تاکہ بچوں کو اس کی کیا ہو؟ تربیت ملے. موبائل لے کے نہیں بیٹھی ہے. کس کو لے کے بیٹھی ہے؟ قرآن کو لے کے بیٹھی ہے. ترغیب ملے گی نا. نہیں سمجھے؟ مسجد کے امام ہیں مقتدی لوگ ہیں ترغیب دینے کی نیت سے لے کے قرآن لے کے بیٹھ گئے. ان کو دیکھ کر کم از کم مقتدی جو بھی بیٹھنے دو. کیا بولتے ہیں؟ نیت کون دیکھتا ہے؟ یہ ریاکاری ہے دکھاوا ہے دوسروں کو ترغیب دینا ہے. تو کبھی ترغیب دینے کے لیے نیکی کے کام کو ظاہر کر سکتے. اللہ نے اجازت دی ہے ان تبدوا خیرا. سمجھ رہے؟ کبھی چندہ دینے کے لیے صدقہ خیرات کرنے کے لیے اعلان ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ دے سکتے ہیں سامنے. دل کون دیکھتا ہے؟ دینے کا نیت کیا ہے؟ دینے کا مقصد دے تاکہ دوسرے بھی دیکھ کر کے دینے والے بن جائیں. بولا میرے طرف سے 50 لاکھ لے ایسا بول دیا. اب اس سے بڑا مالدار کیا سوچتا ہے؟ انہیں جب 50 لاکھ روپیہ دیا تو میں تو اس سے بھی زیادہ دینا. چلو اس سے زیادہ نہیں دے تو پرواہ نہیں اس کے برابر تبھی دے. تو اس کے دل میں بھی خیال آتا ہے دینے کا کچھ میں بھی دیتا ہوں. جب میرے سے کمزور لوگ دے رہے اللہ کے راستے میں مسجد کے لیے مدرسے کے لیے غریبوں کے لیے یتیموں کے لیے میرے کو دینے میں کیا دیتا ہے. تو ترغیب دینے کے لیے لوگوں کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہمارے نبی اعلان کرتے تھے. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ نہیں آپ نے حدیثیں نہیں سنی؟ آج مہمان آیا ہے کون ہے جو ان کی مہمان نوازی کرے بول کے پوچھتے. ابھی جنگ ہے تبوک میں کون ہے کیا کیا ہے تمہارے پاس لے کے آؤ. ضرورت ہے پیسوں کی جانا ہے بہت دور کا سفر ہے. لوگ لا کر کے کیا کیے اپنا گھر میں جو کچھ بھی تھا اناج بولو سونا بولو درہم بولو دینار بولو سب لا کر کے رکھے. نہیں معلوم ارے حضرت ابو بکر پورا لے کے آئے پورا گھر صاف کر کے لایا. حضرت عمر آدھا صاف کر کے لایا اپنی پوری جائیداد میں سے. حضرت عثمان پورے جائیداد میں سے 1/3 لے کے آئے. باقی صحابہ 10% لے کے آئے. نہیں ہمارے نبی نے بھی کیا ترغیب دینے کے دوسروں دے سکتے سامنے. تو خیر کا کام اگر ظاہر کرو او تخفو یا چھپاؤ. چھپانے کی بھی اجازت بلکہ چھپانا اچھا ہے تاکہ ریاکاری کا کوئی چھپانے والا ایسا چھپا کر کے گئے جس کو بھی ملتا تھا نا راشن اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا یہ راشن کون دے رہا ہے. ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا او انہوں کی دینے کرتے سو. اللہ اکبر. زندگی بھر تک ان کو بھی معلوم نہیں. ایسا بھی ہے رات میں جاتے تھے گھر کے سامنے جا کر اور ٹوکرا کی نے وہ گونی کی راشن کا جو کٹ گی جا کر کے رکھ دیتے. بس صبح میں دروازہ کھولتے راشن حاضر. کون دیا کیا دیا فوٹو پیپر کچھ بھی نہیں. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بولے تو جس کو دیا جا رہا ہے نا اس کا بھی عزت نفس باقی رہتا ہے. ورنہ اس کا انسلٹ ہمیں سب کے سامنے اس کو دے کر کے فوٹو نکال دیا. کم از کم اس کے چہرے کا فوٹو تو بھی
اور آج کل کیسا آرٹیفیشل کیا کچھ نہیں آیا ہے. آپ فوٹو لینے کے بعد اس کو کیا بھی کر سکتے ہیں, اس کے چہرے کو, اس کے تھوپڑے کو آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا لیا کرتے, بند کر سکتے ہیں. دکھا کر کیا کرنا چاہ رہے آپ؟ نہیں ہمارے کو چندہ دینے والے کیا منہ بھی دیکھنا چاہتے کیا, کیا لیا کرتے, دیے تو بس نہیں, ان کو دکھانا پڑتا ہے. دینے کا کون کی, نام کرنے کا کون کی, انسلٹ ہونے کا کس کا کی. یہ سب ہمارے طریقے آج کل. خیر چھپایا تو اچھا ہے, چھپایا تو اچھا ہے. ان تبدو خیرا او تخفو, اگر تم نے خیر کو ظاہر کیا یا اس کو چھپایا تو یہ کیا ہے. او تعفو عن سوء, یا یہ کہ تم نے برائی کو درگزر کیا, معاف کر دیا. برائی ہوئی تمہارے ساتھ, تکلیف تمہیں دی گئی, تمہارے اوپر ظلم ہوا, لیکن تم نے ظلم کرنے والے کو, برائی کرنے والے کو, تکلیف دینے والے کو معاف کر دیا. اللہ اکبر, یہ بڑے اونچے اخلاق ہیں, یہ بڑے اونچے اخلاق ہیں. بڑا جگر چاہیے اس کے لیے. کیا لگے گا, معاف کرنا, ٹوٹل میں نے معاف کر دیا. فرمایا فإن اللہ عفو کان عفوا قدیرا, اگر تم نے معاف کر دیا ظالم کو, تکلیف دینے والے کو, یہ اونچے اخلاق کی بات ہو رہی ہے. ورنہ اجازت تو اس سے پہلے بھی میں نے سنا, اجازت ہے کہ وہ کیا کرے, لیکن اجازت اور بہتر میں فرق ہے نا. بہتر کرنا اچھا ہے نا, اجازت. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بڑے اونچے باتوں میں سے. عزم, بڑا عزم چاہیے اس کے لیے, اسے عزیمت بولتے ہیں. اگر صبر کر کے معاف کرتا ہے. لیکن اگر فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ, ظلم ہوا ہے, اس کے اوپر تکلیف دی گئی ہے, تو وہ تکلیف جتنی اس کو دی گئی اتنی وہ بھی کیا کر رہا ہے, بدلہ لے رہا ہے. بدلہ, اجازت ہے, لیکن بدلہ اتنا ہی لینا جتنا اس کو تکلیف پہنچی. لیکن بدلہ لینے کے چکر میں اگر مظلوم نے ظالم کو کیا کر دیا, ذرا زیادہ ہی, اب انہیں یہ گالی دیا, وہ گالی کے بدلے میں گالی دیا, وہاں کو برابر ہوا نا. انہیں کیا کرتا ہے, گالی سن کر کے ڈبل گالی دیتا ہے, اب انہیں ظالم بن گیا. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو گالی دینے والے جب گالی دیتے رہتے ہیں تو اس میں جس نے تجاوز کیا, حد سے تجاوز کیا, اس نے ظلم کیا. گالی مت دو نا, گالی سن کر کے دعا دو. کیوں, جب کبھی دشمنی ہوتی ہے, دشمنی کے بدلے میں اگر تم نے دوستی کر دی, مطلب اس نے برائی کی, آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے, تو وہ دشمنی بھی دوستی میں بدلنے کا چانس ہے. اس کے دل میں نفرت کے بجائے محبت پیدا ہونے کا چانس ہے. ہاں, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ برائی سے مت دو, برائی کا بدلہ اچھائی سے دو, تو ایسے میں دشمن بھی کیا ہو جائے گا, تمہارا پکا دوست بن جائے گا. سمجھ رہے, کتنے غیر مسلم ہیں جو بیچارے, جن کے دل میں بدگمانی ہے مسلمانوں کے سلسلے میں, جب مسلمان ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے. ہم نے کیا سوچا تھا مسلمانوں کو, ہم کیا ہے مسلمان, سب ایسے نہیں ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں کہ تب ان کے ساتھ اچھا کرو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا, لیکن سب ایسے نہیں ہے نا, فرق پڑتا ہے. مسلمانوں ہیں ایسے گھرانے بھی ہیں, خالصہ ایسے گھرانے ہیں جو صرف مسلمان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر کے کیا ہو گئے. اس سے پہلے میں نے واقعہ سنا ہے نا, خالی بس میں 20 روپیہ کم تھا, یہ 20 روپے کے ٹکٹ دلایا, بس اتنے پر اس نے جو احسان مانا اس کا, واہ, پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد خالی 20 روپیہ آپ نے دیا, غیر مسلم ایسے ہیں ویسے ہیں بول کر غیر اچھے اخلاق سے پیش آؤ. دلی دوستی کرنا ہی منع ہے, اس نے سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اس سے تو دل بدل جاتی ہے. جو کافر کا دل جب اتنا سخت ہے وہ بدل سکتا ہے, تو مسلمان کا دل کیوں نہیں بدل سکتا؟ تو اس کے پاس تو ایمان ہے نا. تو دشمنی پالنے کی چیز نہیں, دشمنی ختم کرنے کی چیز ہے. برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے تو برائی بڑھ جائے گی, برائی کا بدلہ نیکی سے دیں گے تو برائی ختم ہو جائے گی, نیکیاں. یہ ہے ان تعفو عن سوء, اگر تم نے برائی کو معاف کر دیا, فإن اللہ کان عفوا قدیرا, اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں. تم بندوں کو معاف کرو, اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں معاف کرتا ہوں. ہو گیا نا. بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا, پھر امید رکھتا اللہ مجھے معاف کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سر, بندے بندوں کو معاف کر دے, اللہ معاف کرے گا اسے. معاف کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے. عفوا قدیرا, اور بڑا قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ, ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر وہ قادر ہے. وہ معاف کر سکتا ہے, کرے گا اگر تم نے بندوں کو معاف کیا. روز مرہ صبح سے شام تک ہم کو کس کس سے تکلیف نہیں ہوتی, سچی بولو, کیا حال ہے؟
روز مرہ ہر روز آپ کو کسی نہ کسی سے تکلیف پہنچے گی. کبھی پارکنگ کرتے ہوئے کسی کی تکلیف، کبھی روڈ پہ جاتے ہوئے کوئی آڑے کھڑا، کبھی پڑوس کی تکلیف، کبھی بیوی سے تکلیف، کبھی بچوں سے تکلیف، کبھی بیوی کو شوہر سے تکلیف، کبھی ماں باپ کو بچوں سے ایک بات بولنے کا. ایسے میں دل بڑا کر کے کیا کرنے کا؟ معاف کرنے کا. اللہ کیا کرے گا؟ نہیں سمجھ. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، برے اخلاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الٹا کر رہا ہوں.